بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 فروری ہے 2024 اور دن آج اتوار کا ہے۔ ابھی جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ جگہ قلعہ روہتاس کا ایک بہت ہی زبردست حصہ ہے اور اس کا نام ہے شاہی لنگر خانہ۔ یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے قلعے کی تعمیر میں سب سے پہلے بننے والا دروازہ لنگر خانی دروازہ۔ تو انہیں کتنا دور جلسو ہے کاچ آ گئے؟ بہت دور ہے باجی جی، کتنا دور ہے کاچ آ کے جاسو؟ بہت دور ہے۔ ماشاء اللہ۔ نالا گھان سے 160 فٹ بلند اور بذات خود 90 فٹ اونچا دروازہ ہے۔ یہ دوہرا دروازہ ہے اور اس کی بلندی 21.25 میٹر اور چوڑائی 4.65 میٹر ہے۔ اس دروازے کا نام لنگر خانی دروازہ ہے۔ اس کے اوپر خوبصورت سنگ تراشی موجود ہے جو ڈیزائننگ بنائی گئی ہے پتھروں میں۔ یہ قلعے کی تعمیر میں سب سے پہلا دروازہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک بلند و بالا ٹاور بھی موجود ہے۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا باجی ماشاءاللہ اس عمر وچ تساں اتنا بڑا گڈھا کہا نا چاہ گئے اے کیڑی جگہ جلے ہو؟ باغیں ماشاءاللہ کیڑی جگہ کہا ہے تساں نا؟ باغیں باغ وچ۔ اچھا اچھا تے اس نے بارے کیا آخنے ہو کوئی تھوڑا جہا اساں کی دسو نا۔ یہ بھی اسی سنیا سنائی ہے، اسی نہیں پتا یہ ساڈے پہلے ہی کدے بنیا بھی ہیں تے دسدے وے شیر شاہ سوری نے بنایا قلعہ۔ قلعہ روہتاس کی یہ والی جگہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بہت کم لوگ پہنچتے ہیں اور اس وقت ہم لنگر خانی دروازے کے اندر ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ دروازہ بھی اپنی شان و شوکت کے اعتبار سے بہت ہی زبردست ہے۔ یہ دروازہ شیشی دروازے کی نچلی طرف واقع ہے اور یہ بھی دوہرا دروازہ بنا ہوا ہے۔ ایک باہر دروازہ ہے اور اندر کی انٹرنس کا راستہ اس طرف سے مڑ کے ہے اور ہوا آج اتنی تیز ہے کہ ہمیں تو یہاں پہ محسوس بھی ہو رہا ہے جو ہوا کا دباؤ ہے اور کس طرح سے یہ ہوا میں اندر کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اس کے قریب ہی شاہی بورچی خانے کے کمرے بنے ہوئے ہیں تو وہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہ چوکیداروں کے لیے جگہ سسٹم اس کا بہت زبردست بنایا گیا تھا، ہر لحاظ سے محفوظ اور سہولیات سے بھرپور اس زمانے میں۔
جو اس دروازے سے ہم اندر داخل ہوں لنگر خانی دروازے سے، تو سامنے کی جو بڑی دیوار ہے وہ اس طرح سے ہمیں نظر آتی ہے، اور بہت ہی زبردست تعمیر اس کی گئی ہے، اور جس جگہ پہ میں آیا ہوں اس جگہ پہ بہت ہی کم لوگ آتے ہیں، تو اس قلعے کی چھپی ہوئی جگہ کو ابھی میں، بہت ہی زبردست یہاں پہ ماحول ہے، کیا بات ہے۔ یہاں سے سامنے اونچی بلندی پہ شیشی دروازہ ہے، اور شیشی دروازے سے نیچے اتر کے یہ اس طرف سے یہ جگہ آتی ہے، اور یہ یہاں پہ آ کے تو بندہ لنگر خانی دروازے کے بالکل پاس پہنچ جاتا ہے۔ جو اس طرف شاہی بورچی خانہ ہے، لنگر خانے کا جو دروازے ہیں وہ اس میں شاہی عملہ کا سامان خورد و نوش جمع رہتا تھا ہر وقت، اور کسی بھی وقت جناب یہاں پہ ضرورت کے مطابق اس کو استعمال میں لایا جا سکتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا یہاں پہ۔ اس دور میں بھی بڑی سہولتیں دی گئی تھی، اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ گرمیوں میں آنا تو بہت ہی ناممکن ہے، اور یہ لنگر خانے کا ایک دروازہ، اور اسی طرز پہ یہ سارے دروازے بنے ہوئے ہیں۔ یہ اندر سے ابھی واہ کیا شاندار جگہ ہے بھائی، واہ۔ یہ دیکھیں جی، یہ لنگر خانہ اندر سے اس کا یہ برآمدہ، اور یہ اس کے یہاں پہ سارے نظام سسٹم دیکھیں۔ یہ جگہ میرا خیال ہے یہاں پہ سامان وغیرہ رکھنے کے لیے، اور واقعی یہ اتنے موٹے موٹے پلر، اس کے اتنے بڑے بڑے پلر یہاں پہ بنائے گئے ہیں۔ تو اسی لنگر خانے کے صحن کے اندر وہ بڑا کنواں بھی موجود ہے، جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ یہ اس میں محراب طرز کی مختلف چیزیں ہیں، اور دروازے بھی بڑے موٹے موٹے پلر لگا کے بنا کے تو ان دروازوں کو اس میں بنایا گیا ہے۔ بھی لنگر خانے کی چھت کے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک محراب نما دروازہ، اور اس کے اندر یہ سیڑھیاں چڑھ کے یہاں سے آگے راستہ بند ہے۔ ابھی اس کی اوپر والی منزل پہ چلتے ہیں، جہاں پر ایک پوشیدہ دروازہ بھی ہے، اس کو چور دروازہ بولتے ہیں۔ پہلے تو یہ اب مزید اوپر سیڑھیاں چڑھ کر چور دروازے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ کیا خوبصورت موسم ہے یہاں پہ۔ اس کی بالائی منزل پر آ کر ہمیں اس طرح کا ویو یہاں پہ ملتا ہے، قلعہ کا شاندار ویو۔
بڑی بڑی کالی عمارتیں. یہ لنگر خانے کی چھت ہے. کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت بڑا لنگر خانہ تھا جہاں سے قلعے کے اندر رہنے والے اور سپاہی اور فوج جو ان کی تھی ان کے لیے کھانا تیار کیا جاتا تھا. اور اس وقت شاہی اہلکار بھی کھانا تقسیم ہونے کے وقت اس جگہ موجود ہوتے تھے. اور ابھی یہ ہے وہ پوشیدہ دروازہ جس کی طرف میں ابھی آیا ہوں. یہ اس کا ویو کریں. یہ باہر سے دیوار کا حصہ نظر آتا ہے اس فصیل کا. اندر سے دیکھو تو پھر یہ داستہ دروازہ نظر آئے گا صحیح. اس کو عرف عام میں یہاں پہ چور دروازہ بھی بولتے ہیں. یعنی کہ جنگ میں کبھی کوئی ایسا یہ دروازے کے قبضے اور ایک قبضہ یہ والا. تو یہ جناب دروازے کا اس کو پوشیدہ دروازہ یعنی کہ چور دروازہ بولتے ہیں. یہ جنگی حالات میں کبھی باہر کہیں بھاگنا ہو دشمن کے خوف سے تو یہ ایسے رستے ہوتے تھے بہترین. تو ادھر سے یہ مشکل وقت میں بادشاہ یا ان کے خاندان اور بیگمات وغیرہ کو اور جو ان کی اولاد ہوتی تھی وہ ایسے ان دروازوں سے ان کو نکال کر محفوظ مقامات کی طرف لے جایا جاتا تھا. پوشیدہ دروازے سے باہر کا یہ منظر ہے. دیکھیے ادھر سے بھاگ کر جانا بھی آسان ہی تھا کہ اس طرف سے بھی یہ پوشیدہ دروازے سے اگر ہم اندر کی طرف آئے تو اس کے بالکل ساتھ دائیں ہاتھ پر یہ سیڑھیاں اوپر چڑھتی ہیں اور یہ اس کی لنگر خانے کی چھت کی طرف یہ سیڑھیاں جا رہی ہیں. سردیوں میں یہاں پہ گھاس کا یہ حالات ہیں تو گرمیوں میں کیا حالات ہوں گے. اور یہ سائیڈ آ کر یہاں سے پھر 3 سیڑھیاں اوپر چڑھتی ہیں یہ. اور یہ ایک مین برج کے اوپر ہم یہاں پہ پہنچ گئے. یہ کنگرے اس برج کے مضبوط ترین حفاظتی انتظامات اور یہاں سے باہر گردوارے کا نظارہ. اس طرف سے نالا گان اور اس جگہ پہ ایک بندے کا کوئی فارم ہاؤس ہے. یہ جو سامنے قلعے کی فصیل کے اوپر سے یہ والا نظارہ ہو رہا ہے.
یہ ان پتھروں کو خوبصورت یہاں سے تراش کر کیسے اس کے اندر فٹ کیا گیا ہے، حیران ہی ہوتا ہے بندہ دیکھ کے۔ یہ جگہ لنگر خانہ سے 60-70 فٹ اونچی ہے۔ یہ نیچے لنگر خانہ ہے اور یہ جگہ جو چور دروازے والی ہے یہ لنگر خانہ سے 60-70 فٹ اونچی ہے۔ لنگر خانے کی چھت کے دروازے سے ہو کے اور فصیل کے اوپر یہ سیڑھیاں چڑھتی ہیں۔ بہت ہی بلند و بالا جگہ ہے یہ، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہر چیز تفصیل سے اس کی بناؤں۔ یہ نیچے لوگوں کی خوبصورت جگہ فصیل کے بالکل اوپر سے یہ نظارہ کیچ ہو رہا ہے، اور یہ نیچے اب تو وہ سامنے جو ہے وہ سکھوں کا گردوارہ، اور یہ فصیل سے باہر آ کے اب اس فصیل کے کنگروں کا پورا معائنہ کرے۔ یہ کنگرا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے نیچے سے، اور یہ اوپر جناب جا کے تو اس طرح اس کی شکل بنتی ہے، اوپر بیضوی بن کے دوسری سائیڈ سے یہ نیچے کی طرف آتا ہے۔ یہ ایک اس کا بڑے کنگرے کا مین نظارہ۔ کیا زبردست جگہ ہے ماشاءاللہ۔ اس پہ جتنی بار بھی میں قلعہ روہتاس میں آیا ہوں تو موسم گرمیوں کا ہی تھا، اس لیے یہاں پر میں اس جگہ پہ میں نہیں پہنچ سکا۔ کیا بلند و بالا عمارت ہے اور کیا مضبوط چیز بنی ہے۔ تاریخ میں اس کے رہنے والے لوگ گم ہو چکے ہیں۔ اب اسی فصیل کے مزید سیڑھیاں اور اوپر جا رہی ہیں، ان سیڑھیوں سے چڑھ کے ابھی فصیل کے سمجھو کہ ہم تیسری منزل پہ آ گئے۔ قلعے کے اس جانب یہ نظارہ کریں، خوفناک نظارہ۔ ہوا کی رفتار اس قدر زیادہ ہے کہ آپ یہاں پہ خود کو سنبھال نہیں سکتے۔ جو فصیل کے اوپر کے جو پتھر ہیں ان کے ڈیزائن اس طرح سے بنے ہیں، بہت ہی زبردست محنت کی ہے کاریگروں نے، اور پھر جو مستریوں ہیں جن مستریوں نے اس کو فٹ کیا ہے ان کو بھی داد دینی پڑے گی۔ اسی طرح فصیل کے اس طرف بھی دیکھیں، یہ والا اس کے نیچے جو ڈیزائننگ ہے ہاتھ سے تراشی ہوئی پتھر کی، کیا ہی بات ہے جی۔ اور یہ بڑی فصیل اور اس کا جادوئی نظارہ۔ لنگر خانے کا یہاں سے جو ویو ملتا ہے وہ یہ سامنے اس طرف چور دروازہ، اور اس کے بعد یہ لنگر خانے کے مین جو جگہ تھی۔ لنگر خانی دروازے کے اوپر بنا یہ کمرہ، یہ واہ جی کیا زبردست چیز ہے۔ اسی طرح یہ مین
दरवाजे के बिल्कुल जो ऊपर वाला हिस्सा है वो है। अभी इसके नीचे शहद की बहुत बड़ी बड़ी मक्खियाँ हैं, लिहाजा उस तरफ जाना तरह से खाली बिल्कुल नहीं है। अपनी सारी शानो शौकत लिए ये किला माजी की तस्वीर बन चुका है। पता नहीं इसकी फसील के अंदर कितने मज़दूरों की लाशें होंगी।